إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن تطوع خيرا فهو خير له. آج کے اس خطبہ جمعہ میں نفل نماز کے فضائل کہ نفل نماز پڑھنے سے کیا ریوارڈز ملیں گے، کیا بینیفٹس ہوں گے، اور نفل نماز کے کچھ مسائل ایشوز جو ہیں ان کو انشاءاللہ ایڈریس کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق بات ہی بیان کرنے
اور پھر ہم سب کو اس حق بات پر ہی کما حق کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم جناب سامعین و سامعات، سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نفل کا مفہوم کیا ہے۔ واٹ از نفل؟ نفل ہر اس کام کو کہتے ہیں جو مسلمان پر فرض نہ ہو، بلکہ وہ اپنی خوشی سے وہ عمل کرے، جس میں نفل نماز بھی شامل ہے، نفلی روزے بھی شامل ہے، نفلی صدقہ بھی شامل ہے، یعنی ہر وہ کام جو وہ فرض کے علاوہ ادا کرے، یعنی فرض نماز بھی پڑھے ساتھ نفل بھی پڑھے، فرض صدقہ بھی دے اور ساتھ نفلی صدقہ بھی دے، اسی طرح فرض روزے رکھے اور ساتھ نفلی روزے رکھے۔ تو نفل کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنی خوشی سے کوئی عمل کرے، جیسا کہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 184 میں اللہ فرماتے ہیں فمن تطوع خیرا، جو کوئی اپنی خوشی سے اچھا کام کرے، بلائی کا کام کرے، فہو خیر لہ، تو اس کے لیے فائدہ مند ہے، اس کو الٹیمیٹلی ریوارڈ ضرور ملے گا۔ اس نفل نماز، آج چونکہ ہمارا ٹاپک نفل نماز ہے، تو نفل نماز پڑھنے کے بہت زیادہ فوائد ہیں، احادیث میں ان کا ذکر ہے۔ تو آج ہم 6 ریوارڈز کا ذکر کریں گے، 6 فوائد جو نفل نماز سے ملتے ہیں، ان کو انشاءاللہ ہائی لائٹ کروں گا۔ پہلا فائدہ نفل نماز کا، کہ نفل نماز جو ہے یہ فرض نمازوں کو مکمل کرتی ہے، اور اس میں اگر کوئی نقص رہ جائے تو ان کو پورا کرتی ہے۔ سوال جو ہونا ہے وہ آپ سے صرف 17 رکعت کا ہونا ہے، 2 صبح کے فرض، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب اور 4 عشاء، ان کی بابت آپ سے سوال ہوگا کہ آپ نے یہ نماز کیوں نہیں پڑھی۔ اس کے علاوہ جو نوافل ہیں ان کا سوال نہیں ہوگا، لیکن فائدہ کیا ہوگا کہ اگر فرض نماز میں کوئی نقص رہ جاتا ہے، خشوع وغیرہ پورا نہیں ہوتا، کوئی سنت رہ جاتی ہے، تو یہ نفل نماز جو ہے اس کو پورا کرتی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 864، اور سنن ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث ہے 1425، اور اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب، سب سے پہلے جو حساب لیا جائے گا، پوچھ گچھ ہوگی، بہل عبد، بندے سے، یوم القیامہ، قیامت والے دن، صلاتہ، اس کی نماز کے بارے میں۔ قیامت والے دن پہلا سوال نماز کا ہی ہوگا کہ اس نماز پڑھی ہے کہ نہیں۔ فَإِن كَانَ أَتَمَّهَا، اگر تو نماز پوری نکلی، کتبت لہ تامہ، تو اس کے لیے پوری نماز لکھ دی جائے گی۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ أَتَمَّهَا، لیکن اگر اس میں کوئی نقص رہ گیا، نقص تو رہ ہی جاتا ہے، بعض کا لیٹ آ جاتا ہے، بعض کا توجہ نہیں ہوتی، پڑھ نماز ہی رہا ہوتا ہے لیکن ذہن میں کوئی خیال ایسا آ جاتا ہے، تو اسی کے متعلق سوچتا سوچتا امام کہتا ہے اللہ اکبر، رکوع کا، آدمی بھی اچھے رکوع میں چلا جاتا ہے، تو اتنا خشوع نہیں رہتا، کمی، جس کی وجہ سے نماز میں کمی ہو جاتی ہے، ناقص ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
وَإِن لَمْ يَكُنْ أَتَمَّهَا، اگر وہ اس کی نماز پوری نہ نکلی اس طرح جس طرح کہ پڑھنی چاہیے تھی، اس طرح اس سے نہیں پڑھی گئی، قال اللہ عز وجل، تو اللہ سبحانہ و تعالی فرمائے گا للملائکۃ، ان فرشتوں کو جو یہ نماز کا حساب کتاب کر رہے ہوں گے، انظروا، دیکھو، حل تجدون لعبدی من تطوع، اس بندے نے کوئی نفل نماز بھی پڑھی ہے؟ فتکملون بہا فریضہ، اگر اس نے پڑھی ہے نفل نماز تو نفل نماز سے لے کے اس کو پورا کر دو، اس میں جو کمی رہ گئی ہے وہ نفل نماز سے اس کو پورا کر دو، تو کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ اگرچہ سوال جواب نہیں ہونا، سوال صرف 17 رکعتوں کا ہی ہونا ہے، لیکن اگر نفل پڑھی ہوگی اور ان 17 رکعتوں میں کوئی کمی پیشی رہ گئی، خشوع وغیرہ کی کمی رہ گئی، تو یہ نفل جو ہے یہ اس کو اکاموڈیٹ کریں گے۔ بہت بڑا یہ فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے 1093، اور اس کے راوی ہیں سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بکثرت السجود، تم کثرت سے سجدے کیا کرو، فإنک لا تسجد للہ سجدہ، بے شک تم ایک سجدہ اللہ کے لیے کرو گے، الا رفعک اللہ بہا درجہ، تو اللہ تمہارا ایک درجہ بلند کر دے گا، وحط عنک بہا خطیہ، اور تمہاری ایک غلطی، ایک گناہ جو ہے وہ معاف کر دے گا۔ یعنی جتنی تم نفل نماز پڑھو گے، جتنے تم نفل نماز میں سجدے کرو گے، ہر سجدے کے بدلے تمہیں ایک نیکی، ایک درجہ بلند تمہارا ہو جائے گا اور ایک گناہ کم ہو جائے گا۔ تو نفل نماز اگر آدمی پڑھتا ہے تو فائدہ ہو گیا نا، نہیں پڑھتا تو سوال تو نہیں ہوگا، لیکن پڑھتا ہے تو فائدہ ہو گیا، پلس ادھر کمی بھی پوری ہو گئی۔ تیسرا بینیفٹ کہ جو کثرت کے ساتھ نوافل پڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1094، سیدنا ربیع بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میرا کام یہ ہوتا تھا کہ رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا، پانی لا کے دینا تہجد کی نماز کے لیے، اور کوئی کام ہونا تو میں نے وہ کرنا۔ تو ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیع کوئی سوال کر لو، کچھ مانگ لو۔ تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تم کثرت سے سجدے کرو، تمہیں میرے ساتھ جنت میں رفاقت مل جائے گی۔ کتنا بڑا فائدہ ہو گیا۔ تیسرا۔ چوتھا فائدہ، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 277، اور اس کے راوی بھی سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، اس بات کا یقین کر لو کہ تمہارا بہترین عمل نفل نماز ہے۔ اور پانچواں فائدہ کہ نفل نماز پڑھنے سے گھر میں برکت آتی ہے۔ فرض سے تو فریضہ پورا ہوتا ہے، نفل نماز اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس سے گھر میں برکت آتی ہے۔ اسی لیے نفل نماز کے متعلق حکم ہے کہ گھروں میں پڑھا کرو۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے 432 اور 731، اور مسلم میں بھی یہ حدیث ہے 1825، اور اس کے راوی ہیں سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔
کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصلو، اے لوگو نماز پڑھا کرو، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں بھی، یعنی مسجد میں تو تم پڑھتے ہی ہو، گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو۔ فإن افضل الصلاۃ، بے شک افضل نماز، صلاۃ المرء، اس شخص کی فی بیتہ، جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے، الا المکتوبہ، سوائے فرض نماز کے۔ فرض نماز جو ہے یہ بغیر عذر کے گھر نہیں ہوتی۔ فرض نماز بغیر عذر کے، بغیر عذر کیا ہے؟ بارش ہو رہی ہے، کیچڑ بہت زیادہ ہے، اٹھا نہیں گیا، یا بیمار ہے، بخار ہے، نہیں پہنچ سکا، تو یہ عذر ہے شرعی۔ اس شرعی عذر کے بغیر فرض نماز گھر پہ نہیں ہوتی۔ اور نفل کے متعلق فرمایا گھر میں پڑھا کرو۔ اور ایک حدیث میں اجلوا فی بیوتکم من صلاتکم، تم اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو، ولا تتخذوها قبورا، اور گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ قبرستان میں تو نماز نہیں ہوتی۔ تو فرمایا گھروں میں قبرستان نہ، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بلکہ گھروں میں نفل نماز پڑھا کرو۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے تمہارے گھروں میں برکت آئے گی۔ اور چھٹا فائدہ نفلی نماز کا یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 4837، اور اس کی راوی ہیں ام المومنین السیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں لمبی رکعتیں پڑھتے، لمبا قیام کرتے۔ تو میں نے ایک دن کہا اے اللہ کے رسول، آپ کے تو اگلے پچھلے سارے غلطیاں گناہ معاف ہیں، پھر آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ نفل نماز گھر میں پڑھنے سے اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے۔ اب یہ نفل نماز ہے، اس کے کچھ مسائل بھی ہیں، تو ان کا بھی سمجھنا ضروری ہے کہ نفل نماز جو ہے، چاہے وہ فرض بھی ہو، یہ بیٹھ کر نہیں پڑھنی چاہیے، الا کہ عذر ہے، شرعی عذر ہے تو آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، فرض بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، نفل نماز بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر شرعی عذر نہیں تو پھر نہ نفل بیٹھ کر پڑھنی چاہیے اور نہ ہی فرض۔ اور شرعی عذر کیا ہے؟ بیماری، بڑھاپا، گھٹنوں میں درد، اور کوئی تکلیف کہ آپ کھڑے نہیں، کمر درد، کچھ نہ کچھ وجہ ہے، یہ شرعی عذر ہے۔ اس شرعی عذر کی بنا پر آپ فرض بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں اور نفل بھی۔ اگر کوئی حاجت نہیں، کوئی شرعی عذر نہیں، تو نہ نفل آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں اور نہ فرض۔ یہ پہلا مسئلہ سمجھ لینا چاہیے۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1115، اور اس کے راوی ہیں عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے متعلق سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صلی قائما، اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھی جائے، فہو افضل، تو یہ سب سے افضل ہے۔ ومن صلی قائدا، لیکن اگر کوئی بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، فَلَهُ نِصْفُ اجر قائم، تو اس کو کھڑا ہو کر پڑھنے والے سے آدھا ثواب ملے گا۔ یعنی اس کو اگر 100% ملنا ہے تو بیٹھ کر شرعی عذر کے بغیر بیٹھ کر پڑھ رہا ہے تو اس کو 50% ثواب ملے گا۔ ومن صلی نائما، اور جو بغیر کسی عذر کے بیٹھنے کے بجائے ٹیک لگا کے لیٹ کے پڑھ رہا ہے،
فَلَهُ نِصْفُ اجر القائد، تو اس کو بیٹھ کر پڑھنے سے آدھا ثواب ملے گا، یعنی 25%۔ نماز ہو جائے گی لیکن ثواب کے لحاظ سے اس کو آدھا، اور اگر بالکل لیٹ کے تکیہ لگا کے پڑھ رہا ہے تو اس کو 25%۔ لیکن پھر وہی بات، اگر وہ کوئی مریض ہے، اس کا شرعی عذر ہے، تو وہ پھر جس طرح اس کو آسانی ہے وہ پڑھے، اس کو پورا ہی ثواب ملے گا۔ گھٹنوں میں درد ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، بخار ہے، کوئی وجہ ہے، اس کی مجبوری ہے جو شرعی ہے، وہ خود بھی جانتا ہے، دوسرا تو نہیں جانتا کہ اس کے کمر میں درد ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، وہ جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں رکوع میں نہیں جا سکتا، اس کو پتہ ہے میں تشہد پہ نہیں بیٹھ سکتا، تو اگر اس کو پتہ ہے اور وہ شرعی عذر ہے، تو اگر وہ پھر بیٹھ کر یا کرسی کے اوپر بیٹھ کر یا جس طرح بھی وہ پڑھتا ہے، اس کو پورا ہی ثواب ملے گا۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث 827، اور اس کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے اور سیدنا عبداللہ کے بیٹے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ وہ 4 زانوں بیٹھ کر نماز پڑھیں، یعنی تشہد کے اوپر بھی نہیں بیٹھے ہوئے بلکہ چونکڑی مار کے، جس کو کہتے ہیں نا چونکڑی مار کے، 4 زانوں آلٹی پالٹی مار کر بیٹھے نماز پڑھیں۔ تو عبداللہ کہتے ہیں میں بچہ تھا 8-9 سال کا، تو میں نے بھی باپ کو دیکھتے ہوئے ساتھ ہی چونکڑی ماری اور نماز پڑھنی شروع کر دی۔ جب باپ نے اسلام پھیر لیا تو مجھے کہا یا عبداللہ یہ سنت طریقہ نہیں ہے جس طرح تم نے نماز پڑھی۔ اب وہ بچہ تھا، کہنے لگا ابا جی آپ بھی تو پڑھ رہے ہیں نا، آپ بھی تو چونکڑی مار کے پڑھ رہے تھے، میں نے آپ کو دیکھ کر ہی چونکڑی مار کے پڑھنی شروع کر دی۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان رجلی، بے شک میرے پاؤں، میری ٹانگیں، لا تحملنی، میرا وزن نہیں اٹھاتی، میں تو اس لیے بیٹا بیٹھا ہوا ہوں کہ میری ٹانگیں جو ہیں یہ میرا وزن نہیں اٹھا رہی، اس لیے میں بیٹھتا ہوں، بلکہ تشہد کے اوپر بھی میں نہیں بیٹھ سکتا کہ میرا جو درد ہو رہی ہے، میں بیٹھ نہیں سکتا، اس لیے میں تشہد کی طرح نہیں بیٹھا بلکہ چونکڑی مار کے بیٹھا ہوں، اس لیے کہ ان رجلیہ، کہ بے شک میری ٹانگیں، میرے پاؤں، لا تحملنی، میرا وزن نہیں اٹھاتی۔ تو اس حدیث سے کیا بات ثابت ہوئی کہ اگر آپ کی کوئی شرعی عذر ہے تو اس کے مطابق اگر آپ بیٹھ کر بھی پڑھتے ہیں، لیٹ کر بھی پڑھتے ہیں، ٹیک لگا کر بھی پڑھتے ہیں، تو ہر لحاظ میں آپ کو پورا ثواب ہی ملے گا۔ لیکن اگر تکلیف نہیں ہے، شرعی عذر نہیں ہے، اس کے باوجود آپ بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو ثواب آدھا ملے گا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، خاص طور پہ عشاء کی نماز کے بعد، وطر پڑھنے کے بعد 2 رکعتیں اکثر بھائی جو ہیں وہ بیٹھ کر پڑھتے ہیں، اور دلیل کیا دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر پڑھی۔ نو ڈاؤٹ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر پڑھی، لیکن حدیث آدھی پڑھتے ہیں۔ سنت کو پورا کرنے کے لیے اس حدیث کا ریفرنس دیتے ہیں، لیکن آدھی حدیث پڑھتے ہیں، پوری حدیث نہیں پڑھتے۔ پوری حدیث کیا ہے؟ 1715 مسلم میں ہے، اور مشکات میں بھی ہے 1252، بڑی زبردست حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں آیا اور میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں مجھے پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا من صلی قائداً فلہ نصف اجر، کہ جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھے اس کو آدھا ثواب ملتا ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مجھے یہ حدیث پتہ تھی، آپ کا یہ فرمان یاد تھا، تو میں نے پھر سوچا دل میں
کہ فرمان تو اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ٹھیک نہ ہو، کیونکہ طبیعت اگر ٹھیک نہ ہو، کوئی شرعی عذر ہو تو بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے۔ تو اس سے لگتا ہے کہ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ جو بیٹھ کر پڑھے گا اس کو آدھا ثواب ملے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اب انہوں نے یہ پرزیوم کر لیا اور پاس ہی بیٹھ گئے۔ جو ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، چھوڑ دے بھائی چھوڑ دے اس کو، جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں فوراً اٹھا اور جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے اوپر ایسے ہاتھ رکھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مالک یا عبداللہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے اللہ کے رسول میں چیک کر رہا ہوں کہیں آپ کو بخار تو نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو بیٹھ کر نماز پڑھے اس کو آدھا ثواب ملے گا، تو آپ خود بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، تو میرا تو خیال یہی آیا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، تو میں ذرا ہاتھ لگا کے چیک کر رہا ہوں کہیں آپ کو بخار تو نہیں ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آجل، بالکل صحیح میں نے فرمایا تھا، ایسا ہی ہے، ولیکنی لیکن لست کاحد منکم، میں تم میں سے کسی کی طرح نہیں ہوں، یعنی مجھے اللہ نے اسپیشل حکم دیا ہے کہ آپ بیٹھ کر پڑھو۔ تو اس حدیث سے کیا بات ثابت ہوئی کہ وہ اسپیشلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا۔ آپ کے لیے بیٹھ کر پڑھنا اس وقت الاؤ ہے جب آپ کے پاس شرعی عذر ہو۔ اسی طرح حالت سفر میں، چاہے سفر تھوڑا ہو چاہے سفر زیادہ ہو، اس میں آپ نفل نماز سواری کے اوپر پڑھ سکتے ہیں، چاہے وہ جانور کی سواری ہے، چاہے موٹر سائیکل ہے، چاہے گاڑی ہے، ٹرین ہے، بس ہے، ہوائی جہاز ہے، شپ ہے، کوئی بھی ہے، اس کے اوپر آپ نفل نماز سواری کے اوپر پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن فرض نماز کے لیے سواری سے اترنا ضروری ہے، الا کہ اترنا ممکن نہ ہو۔ اب آپ کی اگر اپنی کار ہے تو آپ اپنے بڑے آرام سے گاڑی کو پارک کر کے اتر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کسی جانور کے اوپر ہیں تو آپ اس کو بھی روک کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ٹرین کے اوپر ہیں تو پھر تو نہیں آپ روک سکتے ٹرین کو۔ اسی طرح اگر آپ ہوائی جہاز کے اوپر ہیں تو وہاں پہ بھی آپ نہیں روک سکتے۔ اسی طرح آپ شپ ہے اس کو بھی آپ نہیں روک سکتے۔ تو ان حالات میں کہ جس سواری کو آپ روک نہ سکیں اس کے اوپر بھی فرض پڑھ سکتے ہیں۔ نفل تو پڑھ ہی سکتے ہیں لیکن فرض بھی پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ یہاں سے آپ امریکہ جا رہے ہیں، 14 گھنٹے کا سفر ہے، کتنی نمازیں آپ قضا کریں گے؟ تو لہذا ایسی سواری جس کے اوپر آپ کا کنٹرول نہ ہو اس کے اوپر آپ فرض بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کمپاس ہر ایک کے پاس ہے، ایک دفعہ آپ نے صرف کعبہ کی طرف منہ کرنا ہے، اس کے بعد سواری جدھر مرضی مڑے، ٹرین جدھر مرضی مڑے، آپ کو بار بار قبلہ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ ایک دفعہ آپ نے قبلہ کی طرف دیکھ کر اللہ اکبر کہہ کے نیت نہیں، اس کے بعد سواری کا منہ جس طرف مرضی ہو، جہاز جس طرف مرضی ٹرن لے، ٹرین جس طرف مرضی ٹرن لے، اس کی کوئی وجہ نہیں آ۔ نمبر 30 مسئلہ کہ نفل نماز اپنے گھر میں پڑھنا افضل ہے، یہ میں نے پہلے بھی بیان کر دیا۔ فإن أفضل الصلاة المرء فی بیتہ، آدمی کی افضل نماز جو ہے وہ گھر میں ہے، الا المکتوبہ، سوائے مکتوبہ کے، یعنی فرض نماز کے۔ فرض جو ہے وہ گھر میں نہیں ہوگی۔ اور چوتھا مسئلہ یہ ہے نفل نماز کا کہ نفلی عبادت اتنی کرنی چاہیے جتنی طاقت ہو، طاقت سے زیادہ نہیں۔ یہ نہیں کہ ایک دن آپ کو مطلب کہ آیا بھائی آپ نے کہا آج میں نے تہجد پڑھنی ہے، اور تہجد کے لیے آپ نے الارم وغیرہ لگا کے تیاری کر کے اٹھ کے آپ نے تہجد پڑھی اور پڑھتے جا رہے ہیں 2 4 6 10 20 25 جتنی ہمت ہے آپ نے پڑھ لی، اور اگلے دن پھر سوئے رہ گئے، یہ الاؤ نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1151 اور مسلم میں بھی ہے 781۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راوی ہیں، علیکم ما تطیقون من الاعمال، اتنا ہی عمل کیا کرو جتنی تم میں طاقت ہو، فإن اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یمل، نہیں اکتاتا، نہیں تھکتا، حتی تملو، یہاں تک کہ تم تھک جاؤ گے۔ تم 100 رکعت پڑھو گے، 100 کا ثواب ملے گا، لیکن اس 100 رکعت کا پڑھنے کا کیا فائدہ کہ اگلے دن تم پڑھو ہی نہ۔ تو تھوڑی پڑھ لو، 2 رکعتیں پڑھ لو، 4 پڑھ لو، لیکن کوشش کرو کہ کنٹینیوٹی رہے۔ کنٹینیو جو عمل ہوتا ہے وہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور اپنے اوپر جبر بھی نہیں کرنا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1150، وہ تھی 1151، یہ 1150، اور اس کے راوی ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے تو دیکھا دوست دونوں کے درمیان ایک رسی جو ہے وہ لٹک رہی ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ھذا الحبل، یہ رسی کیوں لٹک رہی ہے؟ قالوا، تو صحابہ نے عرض کی، ھذا حبل لزینب، یہ سیدہ زینب آپ کی بیوی ام المومنین نے لٹکائی ہوئی ہے، اس لیے کہ وہ رات کو یہاں عبادت کرتی ہیں اور جب تھک جاتی ہیں تو رسی کو پکڑ لیتی ہیں، اور پھر رسی کو پکڑ کے کھڑی رہتی ہیں، اور اس کے بعد کیونکہ کمزوری آ جاتی ہے، کھڑا نہیں ہوا جاتا، تو رسی کو پکڑ کے اس کا سہارا لے لیتی ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا، نہیں، خلوہ، اس رسی کو کھول دو، لیصلی احدکم، تم میں سے اگر کوئی نماز پڑھے، نشاطہ، تو اپنی طاقت کے مطابق پڑھے، فائدہ فاترہ، جب تھک جائے، فلیقعد، تو بیٹھ جائے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے 50 یا 100 رکعت کی نیت کی تو 100 رکعت پڑھ کے ہی بیٹھنا ہے، وگرنہ نہیں بیٹھنا، نہیں۔ بے شک آپ کی نیت ہے آج یا تہجد میں 20 پڑھوں گا، 25 پڑھوں گا، 10 رکعت پڑھوں گا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں یار 4 کے بعد طبیعت نہیں مان رہی، تو کوئی ضرورت نہیں ہے جبر کرنے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، جب تک طبیعت میں خلوص ہے، دل لگ رہا ہے پڑھنے کو، اتنی دیر پڑھتے رہو، جو ہی دل کسی اور طرف جا رہا ہے، بار بار کسی اور طرف جا رہا ہے تو چھوڑ دو، تھک گئے ہو چھوڑ دو، زبردستی نہیں کرنی۔ نفل نماز کی اقسام ہیں، کچھ موقدہ سنتے ہیں، کچھ غیر موقدہ سنتے ہیں۔ فرائض یعنی فرض نماز پڑھنے سے پہلے کچھ سنتے ہیں، کچھ فرض نماز پڑھنے کے بعد سنتے ہیں۔ تو یہ موقدہ بھی ہیں اور غیر موقدہ بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راوی ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی، جس کسی نے نماز پڑھی، 12 رکعت، 12 رکعتیں نفل، فی یوم و لیلہ، دن اور رات کے درمیان، بنی لہ بیت فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے گا۔ جس کسی نے 17 رکعتیں جو فرض ہیں اس کے علاوہ 12 رکعتیں نفل پڑھی تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنا دے گا۔ اور یہ پھر اس کی جو ڈیٹیل ہے کہ یہ 12 رکعتیں کب پڑھنی ہے وہ جامعہ ترمذی میں ہے 415، اور راوی ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، من صلی فی یوم و لیلۃ، جس کسی نے دن اور رات کے درمیان 12 رکعت 12 رکعتیں پڑھی،
تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بیت فی الجنہ جنت میں گھر بنا دے گا. اور وہ 12 رکعتیں یہ ہیں: اربعتن قبل الظہر، ظہر کی فرض سے پہلے 4 رکعتیں، و رکعتین بعد، اور 4 فرضوں کے بعد 2، یعنی 4 پہلے اور 2 بعد میں، 6 ہو گئی. و رکعتین بعد المغرب، اور مغرب کے 3 فرض کے بعد 2 رکھتے، 6 اور 2 8. و رکعتین بعد العشاء، اور عشاء کے 4 فرض پڑھنے کے بعد 2 رکھتے، یہ ہو گئی 10. و رکعتین قبل الفجر، اور فجر سے پہلے 2، یہ 12 ہو گئے. فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 2، مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2. فرمایا یہ 12 رکعتیں جو پڑھ لیتا ہے، بنی لہ بیت فی الجنہ، اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے، ایک محل بنا دیا جائے. اور یہ سنتے موقدہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں. اور اسی طرح غیر موقدہ بھی سنتے ہیں. سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 1271 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر سے پہلے 4 رکعتیں بھی پڑھی. رحمہ اللہ، اس شخص پر اللہ کا رحم ہو، صلی، جو نماز پڑھتا ہے نفل، قبل العصر 4 رکعات، عصر سے پہلے 4 رکعات. یہ موقدہ نہیں، غیر موقدہ ہے. جو کوئی بھی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم فرمائے گا. اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے 836، اور بخاری میں بھی ہے 625، اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مغرب کے فرض سے پہلے 2 رکعتیں پڑھی، اس کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی ایک جنت میں محل بنا دے گا. تو یہ 4 عصر کی اور 2 یہ مغرب کے فرض سے پہلے 6 ہو گئی. اور تیسری بخاری کی حدیث ہے 624 کہ آپ نے عشاء کی فرض سے پہلے بھی 2 رکعتیں پڑھی، یہ بھی غیر موقدہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین کل آذان، ہر 2 اذانوں کے درمیان صلاۃ، نماز ہے. اور 2 اذانوں سے کیا مراد؟ ایک اذان اور ایک اقامت. اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعت ہیں. تو یہ 8 ہو گئی. 12 سنتے موقدہ اور 8 سنتے غیر موقدہ. ٹوٹل نفل نماز ہو گئی 20 رکعت. تو اگر کسی کی ہمت ہے تو وہ پڑھے، اور اگر ہمت نہیں تو کم از کم 12 تو ضرور پڑھے نا. جو موقدہ ہیں ان کو تو نہ چھوڑے، کیونکہ ان کو اگر پڑھے گا تو وہ کمپنسیٹ کر دیں گی جب اس کا حساب و کتاب ہوگا، جو میں نے سب سے پہلے حدیث بیان کی. اور اگر نہیں پڑھتا، نہ موقدہ پڑھتا ہے نہ غیر موقدہ پڑھتا ہے، صرف فرض پڑھتا ہے، تو پھر اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی تو اس کا پھر وہ جواب دے گا. سوال صرف فرض نمازوں کا ہونا ہے. یہ جتنی نمازیں ہیں یہ اس کو کمپنسیٹ کرتی ہیں. اس طرح فجر کی 2 سنتوں کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے 1159 1169 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رکعت الفجر، صبح فجر کی نماز کی 2 رکعتیں، خیر من الدنیا و ما فیہا، دنیا میں اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. یعنی صبح کی 2 رکعتیں. اور آپ ان 2 رکعتوں میں، یہاں تک حدیث میں آیا ہے، بخاری کی حدیث ہے 618 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 رکعتوں میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں. یعنی یہاں تک ٹائنی ڈیٹیل حدیث میں موجود ہے کہ آپ یہ 2 رکعتیں پڑھتے، اور ان 2 رکعتوں میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون پڑھتے، اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے.
اور اگر کسی کی، یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے، کسی کی نماز یہ 2 رکعتیں رہ جاتی ہیں تو وہ فرض کے بعد پڑھ سکتا ہے، اس کو اجازت ہے۔ جنرل انسٹرکشن کیا ہے؟ ابن ماجہ کی حدیث ہے اور سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ ابن ماجہ میں 1154 اور سنن ابو داؤد میں 1267۔ جنرل انسٹرکشن یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یصلی رکعتی، جو کوئی صبح فجر کی 2 رکعتیں نہ پڑھ سکے، یعنی مسجد میں آیا ہے، گھر سے نہیں پڑھی، مسجد میں آیا ہے، کہا سوچا کہ مسجد میں پڑھوں گا، مسجد میں پہنچا ہے، مسجد میں ٹائم ہی نہیں ہے، فرض شروع ہو گیا ہے، تو وہ فرض پڑھے گا اور اس کے بعد فَيُصَلِّهِمَا بَعْدَ مَا طَلَعَ الشَّمْسُ، کہ وہ سورج نکلنے کے بعد یہ جو 2 رکعتیں رہ گئی ہیں ان کو پڑھ لیں۔ یہ تو جنرل انسٹرکشن ہے، لیکن انسان چونکہ مصروف بھی ہے، مصروفیات ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آسانی بھی پیدا فرمائی۔ ایک شخص ہے، وہ اس نے فجر پڑھی، اب اس نے بچوں کو لے کے اسکول چھوڑنے جانا ہے یا خود ہی اس نے ڈیوٹی کے اوپر جانا ہے، اس کی بس جو ہے وہ 6:10 کے اوپر پہنچ جاتی ہے یہاں پہ، اب وہ سورج نکلنے کا انتظار کرتا رہے تو پھر اس کو اپنی سواری ارینج کرنی پڑے گی یا کچھ اپنا انتظام کرنا پڑے گا، تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت دی کہ وہ فرض کے بعد 2 رکعتیں جو رہ گئی ہیں وہ پڑھ لے۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح ابن ماجہ کی حدیث ہے 1154، صلاۃ الصبح رکعتین، صبح کی نماز 2 رکعتیں۔ سیدنا کیس کہتے ہیں کہ میری 2 رکعتیں رہ گئیں، میں نے فرض کے بعد وہ جو 2 رکعتیں رہ گئی تھی ان کو پڑھنا شروع کر دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور کہا الصلاۃ صبح مرتین، یا کیس تم صبح کی نماز 2 دفعہ پڑھ رہے ہو؟ تو کیس کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول میری 2 رکعتیں رہ گئی تھیں، میں وہ پڑھ رہا ہوں، تو آپ خاموش رہیں۔ تو یہ خاموشی اس بات کی اجازت ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں پڑھنے کی ضرورت ہے، یعنی آپ نے جانا ہے، ڈیوٹی کے اوپر جانا ہے، آپ سورج نکلنے تک انتظار نہیں کر سکتے، تو آپ وہ فرض نماز پڑھنے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔ اس طرح جمعہ کے متعلق عموماً اکثر سوال کرتے ہیں کہ کتنی رکعات ہیں، تو جمعہ کا فرض کے بعد 4 رکعات ہیں۔ پہلے جتنا ٹائم ہے آپ پڑھ لیں، 2 رکعت کا ٹائم ہے 2 نفل پڑھ لیں، 4 کا ٹائم ہے 4 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں، جتنا ٹائم ہے امام کے منبر پر آنے سے پہلے پہلے، اذان ہونے سے پہلے پہلے جتنا ٹائم ہے اتنے میں جتنی پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں۔ اور 2 فرضوں کے بعد جو جمعے کے ہیں اس کے بعد آپ نے 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، 2 کر کے پڑھیں۔ یہاں بھی اگر کسی کو جلدی ہے، آج کل آفس لگے ہوئے ہیں، پہلے ہی جمعے کی چھٹی 1 گھنٹہ دیتے ہیں، اس میں آپ یہ پڑھتے ہیں تو آپ کو دیر ہو جائے گی، تو اس کی اجازت یہ ہے کہ 2 مسجد میں پڑھ لے اور 2 گھر جا کر پڑھ لے، اس کی یعنی اپنے دفتر میں جا کے فارغ ہو کے پڑھ لے اس کی، لیکن جمعے کے بعد 4 رکعت ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیک الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ان الحمد للہ